بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ آیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک شخص کے لیے کن صورتوں میں ممکن ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ سید جواد مسکی صاحب۔ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ان کی بہت سے وقت دیا۔ قبلہ، آج کل ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف پر، تھکاوٹ کی باعث ہو یا چھوٹی موٹی تکلیف پر، نوجوان حضرات بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آیا قرآن اور اہل بیت کی جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں بتائیے گا کہ یہ عمل کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاہید۔ اور تمام عبادتوں میں اگر آپ غور کریں، کچھ شرائط ہیں، ارکان واجبات ہیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں کہ انسان بھی کبھی بالکل نارمل حالت میں، کبھی کوئی مسائل یا بیماریوں سے انسان دوچار ہے۔ جب تک انسان نارمل ہے بالکل، اور تمام اس عبادت کے شرائط کو، ارکان کو، واجبات کو انجام دے سکتا ہے، تو وہاں پہ اگر وہ جان بوجھ کے کسی شرط کو یا کسی رکن کو یا مثلا بیٹھ کے ادا کرے جبکہ کھڑے ہوتے پڑھ سکتے، تو وہاں پہ پھر وہ بات ہے۔ البتہ یہ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ہے، تو یہ یہاں دو تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی بالکل ہی نہیں کھڑا ہو سکتا، فالج ہے یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہڈی، وہ اصلا کھڑا نہیں ہو سکتا، یہاں پہ تو وہ صورت بیٹھ کے پڑے، اس کا حکم نہیں ہے تو وہ اصلا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ ایک کے لیے بہت سخت ہے، مشقت ہے، کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن انتہائی سختی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہاں پہ بھی وہ آدمی مثلا زمین پہ یا کرسی پہ بیٹھ کے وہاں پڑھ سکتا۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ مثلا تھوڑا سخت ہے اس کے لیے، لیکن وہ اگر کوئی ٹیک لگا کے یا کوئی عصا پکڑ بھی کھڑا رہ سکتے اور نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں وہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس طرح آیت اللہ خامنئی بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیک لگا کے یا عصا یا دیوار کا کھڑا رہ سکتا ہے تو وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو فقط ذرا درد ہونے پہ یا مثلا کوئی ایک ہے کہ میرے لیے تھوڑا سخت ہے کھڑے ہو کے، کہ یہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھے، تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ اور حتیٰ جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں برفرض، اگر وہ تکبیر کو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اس پہ فرض ہے وہ تکبیر کو کھڑے ہو کے، نہ کہ بیٹھ کے حمد رکوع کو وہ کھڑے ہو کے قیام میں سن سکتے ہیں، اس کو کھڑا رہنا ہے، نہ کہ وہاں بیٹھنا۔ اور جو شرائط، ارکان یا نماز کے جو واجبات ہیں، وہ اس کو نارمل حالت میں انجام دے سکتے، گرچہ تھوڑی سختی کے ساتھ، وہ وہاں پہ بیٹھ کے نہیں نماز پڑھ سکتے۔ اور مراجع نے بھی اس سلسلے میں فرمایا، اصل بیٹھنے کے تصور وہاں پہ تھا دین میں، جہاں پر وہ اصلا کھڑا نہیں ہو سکتا یا وہ اصلا سخت مشقت ہے اس کے لیے کھڑا ہو، یہ تھا کانسیپٹ۔ نہ کہ کوئی کہے گی کہ میرے پاؤں میں تھوڑا درد ہے یا تھکا ہوا ہوں، تو تھکاوٹ سے یا ذرا سخت ہونے پہ اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے تو اس کی نماز باقی۔ تو انسان خود بھی ذرا اپنے عقل کی طرف اگر توجہ دے، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان خود اس کو محسوس ہو جاتا ہے میں یہاں اصلا کھڑا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، ظاہری بات ہے ممکن ہی نہ ہو تو بیٹھ کے پڑے، وہاں کون اس کو جبری کھڑا دے۔ لیکن ایک دم ایک شخص سے نہیں وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آج امام خمینی کی ان جوانوں کے جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے یا بعض میں ان کے لیے امام خمینی کی وہ کلی جس میں آپ دیکھیں مشقت کے باوجود انہوں نے سہارا دے کے خود کو کھڑا رکھا، وہ خون کی ڈرپ لگی ہوئی اور وہ نماز کو کوشش کرے اس کی تمام شرائط کے ساتھ پڑھے، ایک نارمل انسان پڑھے۔ تو یہاں اگر کوئی کہ میرے انگوٹھے میں درد ہے، پاؤں میں، یا مجھے تھکاوٹ ہو رہی، جو نا باہر چل پھر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز کے ٹائم آگے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ تو مسلم نماز باطل ہے۔ اس لیے جہاں تک جو واجبات نماز، ارکان نماز، شرائط، اس کو آپ نارمل حالت میں انجام دے سکتے ہیں، گرچہ تھوڑا سخت ہوا، تو وہاں پہ آپ کو واجب ہے کہ آپ اس کو نارمل اور جو اصلی حکم ہے اس کے مطابق انجام۔ بس کوئی اگر کرسی پہ بیٹھ جاتے کہ ذرا مجھے درد ہے تھوڑا، باوجود کہ اس کو پتہ ہے میں رکوع کر سکتا، سجدہ تھوڑے مشقت سے کر سکتا، وہاں بیٹھ کے ہی پڑھ سکتا،
کرسی ان لوگوں کے لیے وہ 90 سال کا بوڑھا ہے وہ نہیں کھڑا رہ سکتا, کام رہا ہے بس, کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک آدمی ہے وہ انتہائی مشقت اس کے لیے کھڑا رہے, لڑکھڑا رہے, گر جائے, ان کے لیے نہ کہ جو معمولی درد ہو ان کو تکلیف وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. اسی لیے جو بیٹھ کے بھی اگر برفرد بعض شرائط میں جو سخت ہے لیکن وہ قیام کو کھڑے ہو کے سن سکتے, رکوع مثلا حمد اور سورہ وہ کھڑا ہے وہ نوازی وغان, تو جو اس کے لیے ممکن ہے اصلی حالت میں انجام دے, تو ذرا سخت ہونے سے وہ یہ نہیں کہ چھوٹ جائے گی وہ اس کو انجام دینے سے. بہت شکریہ. اللہ جزاک اللہ.